تو لیگلی اگر ایک کیس ختم بھی ہوتا ہے تو وہ دوسرے کیس میں اندر ہی رہے. سنا میاں صاحب بڑے برہم ہوئے اپنے چھوٹے بھائی پہ. لیکن جو اہم خبر ہے 26 تاریخ کے حوالے سے لائرز نے اگر کوئی اس معاملے میں ریزولوشن کر دی پھر وہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے. امیر کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے. تو خود تم نے یہ رو رو کے قانون بنوا لیا نا اپنے لیے. یہ 23 کروڑ لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ. شرم آنی چاہیے. اب پی ٹی آئی والے جو ہے نیارو نہ روئے کہ جنسی تشدد ہوا ان کے ساتھ اندر. تو بھائی اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ہر طرف کی گنگا بہتی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کئی امپورٹنٹ نیوز چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کا وہ توشہ خانہ کا معطلی کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لگ چکا ہے اور اس کی ہیئرنگ ہونے والی ہے. اور دوسرا مجھے قانون دان یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ کیسے لگ سکتا ہے, وہ ہیئرنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, زیر سماعت ہے. تو زیادہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کیس کو جلدی جلدی نمٹائیں. لیکن میں ان کو بتایا, میں نے کہا آپ پلیز ٹینشن نہ لیں, چیف جسٹس کچھ بھی کر سکتے ہیں. آفٹر آل پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ میں اور کے پی کے ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا نا پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کا معاملہ. تو سپریم کورٹ نے اٹھا لیا اس کو اور ان کی ہیئرنگ کے دوران ہی اس نے فیصلے بھی کر کے پھینک دیے. تو بھائی اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ہر طرف کی گنگا بہتی ہے اور جس طرف آپ نے جانا اس طرف کی گنگا بہا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہوتا ہی ہے. اب دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کیس جو زیر سماعت ہے وہ یہ ہے کہ جج دلاور خان صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے گواہوں کو سنے بغیر سزا دے دی. تو اب خیر اس کی تو کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ گواہوں کو سننا تھا نہیں سننا تھا, کیونکہ اب 57 پیشیوں میں اگر عمران خان نہیں جاتے اور 56 پیشیوں میں ان کے گواہ نہیں ہوتے, عدالت کے بار بار بلانے کے باوجود وہ نہیں جا رہے, تو پھر ان گواہوں کو کیسے سنا تھا؟ جج نے فیصلہ تو دینا تھا. لیکن اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے. اگر انہوں نے اس کیس کو معطل کر دیا, یعنی اس سزا کو معطل کر دیا, تو ایک دم مٹھائیاں نہ بانٹیے گا. آپ کو میں پہلے ایک وجہ بتا دوں, مٹھائیاں نہ بانٹیے گا کیونکہ عمران خان کو کئی کیسز میں اندر کر چکے ہیں. تو لیگلی اگر ایک کیس ختم بھی ہوتا ہے تو وہ دوسرے کیس میں اندر ہی رہیں گے. آپ فکر نہ کریں اس بات کی, اور وہ ابھی باہر نہیں آتے. بہرحال جو براڈ شیٹ ہے, براڈ شیٹ کمپنی, اس نے پیناما کیس کی جو والیوم 10 تھا اس کو کھلوانے کی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی ہے. اب وہ نہیں ہو رہی. لطیف کوزہ صاحب نے بڑی آرگومنٹ دی وہاں پہ کہ جی عوام کے انٹرسٹ میں اس کو کھولیں, لیکن آبویسلی جج صاحبان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کوئی موڈ نہیں تھا, انہوں نے اس کو کھولنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب براڈ شیٹ نے واپس لے لیا مسئلہ اور دوسرا فریق جو ہے نیب ہے, تو ہم اس پہ عدالت کا وقت کیوں برباد کریں. تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی جو اتنے سالوں سے کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ, ان کو کیوں نہیں سنا گیا پہلے. جو کل اپلیکیشن لگتی ہے آج اس کی سنوائی ہو جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ سننا ہی نہیں یا یہ سننے کے قابل ہی نہیں ہے. تو پھر جن کیسوں کے اوپر آپ نے اس کو فوقیت دی تھی چیف جسٹس صاحب, آپ خود ذرا سوچیں. بہرحال آپ نے ہمیں کیا جواب دینا, ہمیں تو آپ نہیں جواب دیں گے, لیکن انشاءاللہ اللہ کے آگے تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اور جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے. بہرحال براڈ شیٹ نے کیوں یہ اپیل کی تھی کہ جی ہمیں والیوم 10 دیں, اس کی ایک خاص وجہ ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ والیوم 10 میں تمام کاروائی تھی کہ جناب اس جگہ یہ ایسٹ ہے تو اس جگہ یہ اماؤنٹ ہے, اس جگہ یہ ہے, اس کو لکھا کہ جی ہمیں بتائیں, اس کی تفصیل بتائیں. اس ملک کو لکھا کہ ہمیں یہ ہمارے وانٹڈ ہے تو ہم آپ اس کی تفصیل بتائیں. تو براڈ شیٹ نے وہ کیس نیب کے خلاف لنڈن ہائی کورٹ میں دینا تھا, یعنی وہ والیوم 10 لے کر کہ جی یہ ایکٹیویٹیز ہم نے کی, ان کے کہنے پہ کی. یعنی براڈ شیٹ کا کانٹریکٹ یہ تھا کہ جی آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں اور پھر اس کا آپ حصہ لے لیں, ہم جو اس میں سے ریکوری کرتے ہیں. تو اب کہیں پہ یہ کیسز میں رک گئے نیب, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کروا لیا سارا, اس کے بعد کہا ہم نے اس کو پرسو نہیں کرنا. تو براڈ شیٹ نے کہا ہم نے تو اپنی محنت کر دی تھی, تو ہمیں تو آپ پیسے دیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے دیے. یہ مکر گئے تھے, انہوں نے لنڈن ہائی کورٹ میں کیس کرنا تھا, اس کے لیے ان کو والیوم 10 چاہیے تھا. اب براڈ شیٹ کا کیس واپس لینے کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ نیب نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی ہے براڈ شیٹ سے کہ بھائی اتنے پیسے لے لو, تمہاری مہربانی, مت تمہارے بکی اور ادھیڑو. پہلی پتہ چل چکا ہے نیب میں کتنے کرپٹ لوگ ہیں, کتنے نااہل لوگ ہیں.
فائلوں کی فائلیں گم چکی ہیں یہاں سے. اب کتنی باری ہم فائلیں گمائیں گے؟ وہ ایک تو ہوتا تھا نا زمانہ کہ ریکارڈ کو آگ لگ گئی، جیسے LDA کے ریکارڈ کو پتہ نہیں کتنی باری آگ لگی. وہ جہاں پہ بھائی جان کا کوئی کیس لگا ہوتا تھا اس ریکارڈ کو آگ لگ جاتی تھی. تو نیب میں بھی یہ ہے کہ جو کیس ان کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے اس کی فائل گم جاتی ہے. تو بڑے کمال کی کنوینئنس ہے. اور بھائی جان سے مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب مل ہی گئے بھائی جان کو. 2.5 گھنٹے کی بڑی طویل ملاقات ہوئی دونوں کی. اور شروع میں تو ون سائیڈڈ تھی. سنا میاں صاحب بڑے برہم ہوئے اپنے چھوٹے بھائی پہ، اور خاص طور پہ ان کو بڑا غصہ ہے کہ اسحاق ڈار کو کیوں نہیں نگران وزیر اعظم بنایا گیا. اس ملاقات میں بڑی چیزیں ہوئیں، بڑے فیصلے ہوئے. فیصلے تو شاید نہیں ہوئے لیکن تبادلہ خیال ہوا. ہاں ایک بات شہباز شریف صاحب نے جو گوش گزار کی بڑے بھائی کو کہ بھائی جان اللہ تاڈے واسطے حالات اچھے نہیں ہے کہ پاکستان آن، یہ ان کو میسج پہنچایا. تو میاں صاحب جو ہیں ان کو یہ بات کو اچھی نہیں لگی ہے سنا زیادہ، اور میاں صاحب اپنا الگ سے پلان بنائیں گے. اب لگتا تو یہ ہے جو کہا ہے میاں صاحب نے کہ جی میں ستمبر کے وسط میں پاکستان آ جاؤں گا. تو مجھے نہیں لگتا وہ ستمبر کے وسط میں آئیں گے. بہت اگر جلدی بھی آئے تو وہ ستمبر کے آخر میں آ سکتے ہیں کہ تب تک جسٹس عمر عطا بندیال چینج ہو گئے ہوں گے. میاں صاحب پہلے بیل بفور اریسٹ لیں گے، ایئرپورٹ سے آئیں گے، وہ پہلے کورٹ میں جائیں گے، پیشی لگائیں گے، اور اس کے بعد وہ جاتی عمرہ جائیں گے، اور پھر وہ کیس ایک چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں بیل ہو گئی ہوگی، ان کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ 26 تاریخ کے حوالے سے جو لائرز کا کنونشن پاکستان بار کونسل نے جو کال کیا جو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بڑی ہیوی شرکت متوقع ہے. میری ہارون رشید صاحب سے کل اپنے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی. انہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کال کے اوپر، ہماری ریزولوشن کے اوپر 90 دن میں الیکشنز کرانے کی بات ہو جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. مجھے لگتا ہے تھوڑی سی اڑ پھنس ہوگی، اور اگلے 3 ہفتے جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے ناپسندیدہ ہوں گے اور بڑے بخیے ادھڑیں گے لوگوں کے. کیونکہ لائرز نے اگر کوئی اس معاملے میں ریزولوشن کر دی پھر وہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی، سول سوسائٹی بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور جتنے ادھر ادھر ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہے وہ سب ان کے ساتھ ہوں گے. اور جو ہے انٹرم گورنمنٹ کے اوپر بڑا پریشر ہوگا. انٹرم گورنمنٹ نے تو اپنے اوپر پریشر لینا کوئی نہیں، وہ تو ہم نے کل ہی دیکھ لیا تھا جب عارف الوی کے اسٹیٹمنٹ سے ٹویٹ سے ڈیل کرنے کے لیے 2 آپ سمجھیں کہ وزیروں کی رونمائی ہوئی، ایک انفارمیشن کے اور ایک لا منسٹر کے. بیسیکلی دونوں آ کے یہ کہتے ہیں ساڈا کام نہیں پلیز سانو نہ پوچھو، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ ہوا نہیں. وہ ٹائم لائن دینا یہ ہوا تو وہ ہوا. ارے بھائی تم کنڈکٹر ہو بس کے کہ تم روٹ بتا رہے ہو ہمیں؟ تم اپنا سیدھے سیدھے آ کے کہو کہ عارف الوی نے جھوٹ بولا ہے، عارف الوی نے یہ کہا. وہ کہنے کی ہمت نہیں تھی بہرحال ان کی. لیکن ایک اور آپ کو اطلاع دے دوں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ عمران خان کو جیل میں وہ ساری سہولیات مل گئی ہیں جو کسی کو نہیں ملتی. میرے پاس اپنا پوری رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ جناب سیشن جج صاحب جو تھے انہوں نے دورہ کیا اٹک جیل کا، اور پھر محکمہ جیل والوں نے وہاں پہ جو مراد کی ایک نیا واش روم کنسٹرکٹ ہو گیا. ان کے کمرے کے لیے نیا واش روم کنسٹرکٹ ہوا. اس کی دیواریں 5 سے 6 فٹ اونچی ہیں، نئے دروازے لگے ہیں وہاں پہ. واش روم میں جناب کموڈ سسٹم وغیرہ، فلش سسٹم، واش بیسن سب کچھ ہے. اور عمران خان کے جو باتھ روم ہے اس میں اب سوپ بھی ہیں، پرفیومز بھی ہیں، ڈیوڈرنٹس بھی ہیں، وہ ایئر فریشنرز ہیں، تولیے ہیں، ٹیشو پیپر، یہ سب موجود ہیں. کمرے میں نئے بیڈ رکھے گئے ہیں جی، تکیے رکھے گئے، میزیں رکھی گئی ہیں، ٹیبل لیمپ لگایا گیا ہے، کرسی ہے، ایئر کولر ہے، ایگزاسٹ فینز ہیں، اور ایکسٹرا فروٹ اور شہد کی جو باسکٹس ہیں وہ رکھی گئی ہیں کہ جی خان صاحب جس وقت دل کرے تازہ پھل کھانا. انہوں نے کہیں کھجوریں بھی ہیں وہاں پہ، انگریزی ترجمے والا قرآن بھی ہے، اور کئی کتابیں ان کی مرضی کی فراہم کی گئی ہیں. تو اب پی ٹی آئی والے جو ہے نیارو نہ روئے کہ جنسی تشدد ہوا ان کے ساتھ اندر، کیونکہ اب وہ تکلیف جیل کی تو ختم ہو گئی، کیونکہ ہر ایک کے اوپر تو انہوں نے یہ لگایا الزام، تو اب چپ کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن یہ جو جیل میں مراد ملی ہے نا، یہ 23 کروڑ لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ، اور شرم آنی چاہیے ساروں کو جنہوں نے یہ کیا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے جو جیل میں گل سڑ رہے ہیں لوگ، ان کو تو نہیں آپ دے رہے نا یہ فیسلٹی. تو عمران خان جو کہتا تھا کہ ہم لڑ رہے ہیں دوہرے قانون کے خلاف، امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، تو خود تم نے یہ رو رو کے قانون بنوا لیا نا اپنے لیے. تم نے تو نئے باتھ روم بنوا لیے صرف اپنے لیے کہ کوئی اور نہ کرے. فروٹ باسکٹ رکھی ہوئی ہے، کھجوریں اور شہد رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے وہ ریپلیس ہوں گی، اور کھانا اپنی مرضی کا آ رہا ہے. یہ اور کتنے قیدیوں کو پاکستان میں یہ سہولت ہے؟ تو اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر تو اس ملک کے ارباب اختیار کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. پھر بڑی زور کی لاٹھی پڑنی ہے، کیونکہ باقی لوگوں کو تم نے جو بے گناہ لوگوں کو بھی بندر رکھا ہوا ہے، صرف گناہ کار تو نہیں ہے، بے گناہ بھی اندر ہیں بیچارے، مختلف کیسز میں بھگت رہے ہیں، اور تمہارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ان کے. تو پھر کیا ہوگا؟ قہر آئے گا اللہ کا. سوچنے کی بات ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.